سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اندر جو ایک عظیم مقام، عظیم مرتبہ، ایک رفعت، ایک بلندی، ایک عروج حاصل ہے اللہ کی طرف سے، زمانہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح واقف ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب صحابیت پر بھی فائز کرا، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ بڑے فہم، فراست، ادراک اور امور دین، فقہ الواقع کے اندر ایک الہامی سوچ کے مالک تھے، اور پھر ساتھ فرمائے کہ آپ بڑے حسن، لطافت، نزاکت، منکسر المزاج، حلیم، بردباری، عالی مرتبت، اعلیٰ ظرف، فراخ دل، نر، وہ خاموش طبع، صبر و استقامت کا پہاڑ، صبر و استقامت کا مجسمہ، شجاعت و بہادری کا نمونہ، شرم و حیا کا پیکر۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف بھی ہے تاریخ دمشق کے اندر، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر با حیا، سب سے زیادہ حیا دار شخص عثمان ہے۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے، جود و سخا کی چٹان خوگر تھے، احسن صورت، رحم دل، حسین سیرت کا شاہکار، نیک راست، صاحب فراست، ایماندار، خلیفہ ثالث، عاشق رسول، داماد رسول تھے۔ یہ اللہ نے بڑے اعزازات سے آپ کو نواز رکھا تھا، اور آپ کی شان روز روشن کی طرح بندہ مومن کے سامنے آیا ہے، وہ اظہر من الشمس ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ واقعہ فیل کہ 6 سال کے بعد آپ دنیا خانی میں جلوہ کرتے، 34 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اسلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ آئے اور محفل کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ابوبکر صدیق کی گفتگو سنی، اور وہ گفتگو اس طرح جسم کے اندر، دل کے اندر سرایت کری کہ گفتگو کے اختتام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھے کہ ابوبکر مجھے دار اسلام میں داخل کر۔ فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پر ہی دار اسلام میں داخل ہوا جائے، میں خود آپ کے لیے اسلام کروں۔ اب یہ دونوں ہستی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں نبی پاک علیہ السلام میں، اور راستے میں نبی پاک علیہ السلام نے روک کر فرمایا، عثمان، اللہ تمہیں جو اسلام کی دولت دے رہا ہے وہ لے لو، اللہ تمہیں جنت عطا کر رہا ہے وہ لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وہ سادہ الفاظ تھے جو میرے دل کے اندر سرایت کر گئے، مجھے بڑا لطف دیا ان الفاظوں نے، اور بے ساختہ میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری و ساری ہوا۔ 34 سال کی عمر میں آپ دار اسلام میں داخل ہوئے، ابوبکر صدیق کی کاوشات سے۔ اور پھر ایک لقب بھی بڑا مشہور ذوالنور ہے، 2 نور والا، اور آپ نے 12 مرتبہ یہ لقب سنا ہوگا، لیکن اس کے راوی بھی سنے ہوں گے کہ یہ روایت کس نے کیا۔ علماء مفتیان کرام سے آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا کہ عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، لیکن محبت، لطافت اور دل کو مزہ دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ذوالنورین والی روایت جو روایت کی ہے، اس کے راوی مولا کائنات ہیں، اس کے راوی مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات ہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتوں کو آسمانوں پر، مولا علی ہی راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کو آسمانوں پر اگر عثمان کا ذکر کرنا ہو تو پھر وہ ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بڑی محبت والی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ، کچھ اشخاص، کچھ طبقہ ان مقدس معاب ہستیوں کے حوالے سے یہ سوچ ہمیں دیتا ہے کہ ان میں آپس میں بغض و عناد تھا، لڑائی جھگڑا تھا۔ اگر آپس میں محبتیں نہ ہوتی تو پھر مولا کائنات یہ لقب بیان نہ کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، فاطمہ الزہرا سلام علیہ، جن میں سے 2 صاحبزادیاں جن کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، جس کی وجہ پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر ابو طفیل تک یہ اعزاز کسی صحابی اور قیامت تک آنے والے کسی نسل انسانی کے حصے میں نہیں آیا جو اعزاز عثمان غنی کے حصے میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ اور جب 9 ہجری کے اندر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ بڑے مغموم رہنے لگے حضرت عثمان غنی۔
آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کوئی تو بات تھی نا, کوئی بات تھی جبھی تو نبی نے فرمایا نا. اور نبی کی 40 صاحبزادیاں اور وہ عثمان غنی کے نکاح میں آتی تو اللہ نے اعزاز سے اسے نواز رکھا تھا. اب آپ کی سخاوت کا واقعہ آپ سماعت کریں. ایک شخص کو بڑا محبت والا واقعہ ہے. ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اچھی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری ہیلپ کریں. اور یہ وہ درباریں آپ 12 مرتبہ علماء سے سنتے ہیں کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ. محبت سے کہیں سبحان اللہ, کہ یہ بات بڑی لطف والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا. آپ پتا کر سکتے تھے کہ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, آپ کے پاس غالباً 70,000 درہم موجود, بعض نے 12,000 کی بھی روایت لکھی. آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہاتھ کے ہاتھ آئے, آپ علیہ السلام نے سارے بانٹ دیے. جب سارے درہم ختم ہو گئے تو ایک شخص سائل آیا, یا رسول اللہ میری مدد کریں. فرمایا میرے پاس 12,000 درہم آئے تھے, وہ میں نے سارے بانٹ دیے, اب ایک بھی نہیں ہے. اب ایک بھی نہیں ہے, 12,000 درہم آئے تھے سارے بانٹ دیے. لہٰذا تم ایسا کرو, تمہیں جو کچھ بھی چاہیے نا وہ دکان سے جا کے میرے نام پر ادھار لے لو, محمد عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ دربار ہے نا, اگر ختم ہو جائے درہم تو فرماتے میرے نام پر ادھار لے لیا جائے. لیکن آپ نے فرمایا جا کے عثمان کے پاس چلے جائے, وہ دے گا. اور وہ سائل حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں. اس بات پر چھوٹی سی بات, وہ کیا, آپ اپنے خادم کو, اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں, تم نے سالے میں نمک تیز کر دیا, زیادہ ڈال دیا, تم کم بھی تو ڈال سکتے تھے. کم خرچہ کیا کرو, زیادہ خرچہ نہیں کیا کرو. وہ سائل نے سوال کیے بغیر دوڑا نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں, یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ عثمان سے مدد طلب کرو, وہ تو اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے کہ نمک سالن میں کم ڈالو. فرمایا جاؤ وہ مدد کرے گا. وہ پھر آیا, وہ مصطفیٰ تھا. اب وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوا تو آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے. پھر اب کس بات پہ, تیل پر. اس نے سالن میں نمک تیل زیادہ ڈال دیا. تم تیل زیادہ ڈال رہے ہو, کم ڈالتے اگلے دن بھی کام آ جاتا. وہ پھر پلٹ گیا, سوال نہیں کیا, وہ صرف دروازے پہ گفتگو سنتا چلا جاتا. پھر پلٹ گیا, یا رسول اللہ وہ بندہ کبھی نمک کی زیادتی پر ڈانٹتا ہے, کبھی تیل کی زیادتی پر ڈانٹتا ہے, وہ میری کیا مدد کرے گا. سوچنے والی بات ہے, جو بندہ نوکر کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے نمک زیادہ ڈال دیا, تم نے تیل زیادہ ڈال دیا, سوچ ایک فکر آتی ہے, وسوسہ آتا ہے, کیا مدد کرے گا. فرمایا جاؤ, تم نے سوال کیا ابھی تک, یا رسول اللہ سوال کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی, میں تو گیٹ پہ گفتگو سن کے واپس آ رہا ہوں. فرمایا جا کے سوال کرو. اب وہ جیسے ہی تھوڑا گیٹ پر آیا, ابھی عثمان غنی اپنے نوکر سے کلام کرنے ہی والے, تو اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اب تیسری دفعہ کوئی بات نہ ہو, میں اپنی عرضی پیش کر دوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا. آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا رسول اللہ نے بھیجا تو پھر آپ ہمارے ساتھ کے تاج ہیں. ہاتھ کھینچا, کمرے کے اندر بٹھایا, عزت سے نوازا, عمدہ بہترین قسم کا کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد فرمایا کیا کام, کھانا کھلایا, دودھ پلایا, شربت پلایا, شہد پلایا, اب کیا کام. اور کوئی نہیں دیکھو, یہ بندہ تو نوکر کو نمک پہ ڈانٹ رہا تھا, یہ بندہ تو نوکر کو تیل کی زیادتی پہ ڈانٹ رہا تھا, اس نے مجھے دودھ پلایا, شہد کھلایا, کھانا کھلایا. تب حضور میں مدد کے لیے آیا. اب کیسی مدد, اب میری بچی کی شادی ہے, مجھے مدد چاہیے, اگر آپ کچھ مدد کریں. ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے. وہ کمرہ مال و متاع سے, جائیداد سے بھرا ہوا ہے. فرمایا یہ پورا کمرہ مال سے بھرا ہوا ہے, اس میں سے جو لینا چاہو لے لو, جو لینا چاہو لے لو. اب جب عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ جو لینا چاہو لے لو, اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, وہ اور تعجب میں پڑ گیا. پھر اس کی آگے ٹک گئی ایک جگہ, کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. اب کیا ہوا, تو حضور میں دروازے پر 2 دفعہ آیا اور ایسے ہی پلٹ گیا کہ آپ نوکر کو نمک اور تیل کے حوالے سے ڈانٹ رہے تھے. پھر آپ نے مجھے کھلایا, مجھے پلایا, دودھ کھلایا, شہد پلایا, کھانا کھلایا. اتنی خدمت کرنے کے بعد اب آپ
اتنے بہترین کمرے میں جس کے اندر مال بھرا پڑا ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی مال و متا دل بھر کر ہے، آپ مجھے کھڑا کر کے کہہ دیں جو لینا ہے لے لو، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہانی۔ فرمایا وہ میں جو نوکر کو ڈانٹ رہا تھا نا، وہ میری جان پر صرف کی بات تھی، وہ میری ذات پر خرچ کی بات تھی، تو رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں تو رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ مال میرا تھوڑی ہے، کس کا؟ فرمایا جس ذات نے بھیجا ہے اسی کا، جس ذات نے بھیجا ہے اسی کا۔ حضور کو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا اور آسان کر دیں، تھوڑا اور سوال کر دیں۔ لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا مجھے بڑی لطف والی بات ایک نقطہ ملا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ سنبھال لیں، آپ کی سماعتوں کے نظر ہے، دار مقدر سے ہوتی ہے، بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر آپ زیادتی کریں گے تو پھر جملے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ مال میرا تب تھا جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جب سے میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اب عثمان کا مال تو پوجا، عثمان سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ اب جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبانیں لمبی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا تم حضور کی میلاد پر، حضور کی ولادت پر بڑے خرچے کرتے ہو، بڑی میلادیں سجاتے ہو، بڑے ٹینٹ لگاتے ہو، مائکوں کا خرچہ کرتے ہو، دیگیں کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، بڑا حضور کے نام پر خرچہ کرتے ہو، انہیں ایک ہی جملہ دیا جاتا ہے، صاحب ہم نے عثمان غنی سے سیکھا ہے، مال تب تک حضور کا تھا جب تک ہم حضور کے نہیں ہوئے تھے، جب سے ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب مال خرچ کرنے کی باتیں کرتے ہو، ہم نے تو جان لٹانا بھی سیکھ لیا ہے۔ کیا رسول اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا نظر کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے، کیا نظر کریں۔ لوگ مٹھائیوں کی اور مال و متاع کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو جان لٹانے والے ہیں، ہم جان لٹانے والے۔ فرمایا یہ مال میرا نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، میں تو چوکیدار بن کے کھڑا ہوا ہوں، یہ سارا مال ان کا ہے جنہوں نے بھیجا ہے، اللہ۔ تو یہ عشق تھا اور لٹانے کا جذبہ دیا۔ اگلی چیز اگلا واقعہ سماعت کریں، سخاوت سے ہی منسلک ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے دورہ خلافت میں قحط پڑ گیا، اور یہ بات بڑی نقطہ طلب ہے یہاں پر کہ ہم سخی اسے سمجھتے ہیں جس کی پراپرٹی ہو، ہم سخی اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا مال و متاع ہو، ہم سخی اسے سمجھتے ہیں جس کا بینک بیلنس ہو، ہم سخی اسے سمجھتے ہیں جس نے بینک کے اندر 1.5-2 کروڑ سیو کیا ہوا ہو کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، ہم سخی اسے سمجھتے ہیں جو بہترین عمدہ اور جید گاڑی کے اندر گھومتا ہو، ہم بہترین اور امیر اور سخی اسے سمجھتے ہیں جس نے جبے کپے وہ کاٹن کا سوٹ پہنا ہو، رویل ایکس کی گھڑی ہو اور بہترین قسم کی پاؤں کے اندر اس نے جوتی پہن رکھی ہو، اور جب وہ گھر سے نکلے زمانہ دیکھ کر کہ یہ سخی، یہ امیر ہے، یہ رئیس ہے، یہ مالدار ہے۔ فرمایا نہیں، رئیس وہ، سخی وہ اس کے پاس مال ہو مگر مال کی محبت نہ ہو، سخی وہ ہے۔ عثمان غنی کو سخی اور غنی کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، آپ کے پاس مال تھا، اس کی محبت نہیں تھی، مدینے کے اندر قید پڑ گیا، ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت، 1 سال گزر گیا، بارش نہیں ہوئی، اور 1 سال کے بعد اناج کا ایک ایک دانہ ختم ہو گیا، گندم کا ایک ایک دانہ ختم ہو گیا، لوگ کھانے کے لیے پانی کے لیے ترس گئے۔ ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں لوگ آئے، حضور اب گھر میں کچھ نہیں بچا، اب گھر میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں، کیا کیا جائے؟ میں صبر کرو نا، ان اللہ مع الصابرین نہیں سنا، اللہ صابروں کے ساتھ صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی امید، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ کہنا تھا کہ سورج غروب ہونے لگا، جیسے یہ سورج اپنی آخری کرنوں کے ساتھ غروب ہونے والا تھا، عثمان غنی کے 100 اونٹ جو شام گئے ہوئے وہ گندم سے مال سے لدے ہوئے آ گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ عثمان غنی کے 100 اونٹ آ رہے ہیں اور اس کیفیت میں جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو لوگ آ کر عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے، حضور آپ کے اونٹ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اچھی طرح بزنس کر سکتے ہیں، اچھی طرح تجارت کر سکتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کر لیں، آپ ہمیں یہ گندم بیچ دیں تاکہ ہم آگے سیل کریں، آپ جو پروفٹ لینا چاہیں لے لیں۔ آپ نے سب کو انوائٹ کرا، سب کو دعوت دی، پر ڈیر تک میں آتا ہوں، آپ نے دعوت دی، مدینے کے جتنے تاجر تھے جو گندم کا کاروبار کرتے تھے سارے کمرے میں آ کے جمع ہو،
اب آپ نے فرمایا ہاں بھائی آپ بتاؤ کہ مجھے ایک بوری پہ کتنا پروفٹ ملے گا؟ اگر ایک بوری میں 10 کی سیل عموماً اگر 10 کا ریٹ ہو تو آپ کیا دیں گے؟ حضور ہم سے 11 دیں گے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ دوسرے سے کہا کہ میاں آپ کیا دیں گے؟ کہ حضور میں اگر آپ 10 کی بوری سیل کر رہے ہیں تو میں 12 دے دوں، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، 20% پروفٹ تھا۔ تیسرے سے پوچھا جی جناب آپ کیا دیں گے؟ کہا میں 10 کے 12 سے 13 دے دوں تو مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، بڑی کمال بات ہے۔ چوتھے سے پوچھا آپ کیا دیں گے؟ کہا میں 10 کے 14 دے سکتا ہوں۔ پانچویں سے پوچھا کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا میں 10 کے 15 دے سکتا ہوں۔ کہا میں نہ 10 کے 11 لوں گا، نہ 10 کے 12 لوں گا، نہ 10 کے 13 لوں گا، نہ 10 کے 14، نہ 10 کے 15، مجھے 50% پروفٹ نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب سارے تاجر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر جتنا گندم کا کاروبار کرنے والا بندہ تھا، لیکن بندہ تو کمرے میں بیٹھا ہے، اب ایسی کون سی ہستی آ گئی، کون سی ذات آ گئی جو انہیں 15 سے زیادہ دے رہی، 100 کا 100% دے رہی ہے پروفٹ۔ تو حضور سارے تاجر کو یہاں بیٹھے، وہ کون ہے جو آپ کو 100% پروفٹ دے رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون سی ہستی؟ اگر جملہ محسوس کریں گے تو دلوں میں اترے گا، جملہ محسوس کریں گے تو دلوں میں اترے گا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو آپ کو 1 کے بدلے 10 دے رہی ہے، پورا 100% پروفٹ دے رہی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے 1 کا 10 دے رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے 1 کا 10 دے رہی ہے۔ تو مجھے تمہیں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ وہ موقع تھا اگر عثمان غنی چاہتے تو بہترین پروفٹ حاصل کر سکتے تھے۔ 100 گندم کی بوریاں تھیں وہ بھی اونٹوں پر۔ ہمارا رجحان، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم مجبوری خریدتے ہیں لوگوں کی، ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے ہم اپنی بائک سیل کرنے کی سوچتے ہیں، اپنا گھر سیل کرنے کی سوچتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بیچ میں ڈیلر ہو نا، وہ ایک ہی بات کرتا ہے خرید لو، مجبور ہے، پریشانی کا مارا ہے، 1 کروڑ کی چیز ہے 50 میں ملے گی، خرید لو، جلدی سے خرید لو، مجبوری ہے نا، بندہ بیچے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی منڈی کے اندر گھوڑا خریدنے گئے، ایک گھوڑا پسند آیا تو آپ نے کہا گھوڑا بیچنا ہے؟ دوسرے بھی صحابی تھے، کہا ہاں مجھے بیچنا ہے۔ آپ نے کہا لاؤ دو، میں پہلے اس کی ٹرائی لوں، بیٹھ کر دیکھوں کہ کیسا ہے۔ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے، 2-3 چکر لیے، بہترین گھوڑا لگا، پہلے کلر کا غریباً گھوڑا تھا۔ آپ نے کہا بیچنا ہے؟ کہاں؟ کہا کتنے کا؟ کہا 100 درہم۔ آپ نے کہا 100 کا تو نہیں ہے یہ گھوڑا، 100 کا تو نہیں ہے۔ کہا حضور یہ تو 500 درہم کا، میں 100 درہم کا اس لیے بیچ رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ کہا میں تم سے 100 کا نہیں خریدوں گا۔ حضور میری مجبوری ہے، خریدنے 100 کا، فرمایا میں نے تم سے 100 کا نہیں خریدنا۔ حضور پھر کتنے کا خریدیں گے؟ کہا میں تم سے 500 کا خریدوں گا۔ کتنے کا خریدوں گا؟ 500۔ کہا کیوں؟ کہا میری بھی مجبوری ہے۔ کہا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے بندے کی چیز خریدو تو اس کی مجبوری نہ خریدو، بندے کی چیز خریدو اس کی مجبوری نہ خریدو۔ ہم تو مجبوریاں خرید لیتے ہیں، لے لو جلدی سے لے لو۔ تو عثمان غنی کے پاس تو بہترین موقع تھا اور بڑی بزنس ڈیل تھی، اہم ترین تھی، آپ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو زمانہ غنی کہتا ہے، سخی کہتا ہے، آپ نے 100 کی 100 بوریاں بلا کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے، ساری کی ساری گندم کی بوریاں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دی۔ میں زمانے والوں سے تجارت نہیں کروں گا، میں اپنے رب سے تجارت کروں گا جو 1 کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ میں 100 دوں گا، مجھے 1000 ملیں گے، اور اگر میں 1 گندم کے دانے کا حساب لگاؤں تو پھر سوچو مجھے میرا رب کتنا عطا کرے گا۔ اور آپ عثمان غنی کی سیرت کا اول تا آخر، پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ عثمان غنی کی رحمہ اللہ 82 سالہ زندگی کے اندر کبھی سوال آیا ہو، کبھی سوال آیا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ آپ نے دیا اور ہر وقت عروج پر رہے اور جس ثریا کی بلندیوں پر رہے، کیونکہ سخاوت تھی آپ کے اندر، سخیت تھی، آپ
लालच की बिना पर खर्च नहीं करते थे। आखिर के अंदर सिर्फ इतना समाप्त कर लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बशारत दी। हज़रत मूसा अशअरी रावी हैं, फरमाते कि मैं एक बाग में गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो चंद अशखास आप अलैहिस्सलाम की खुशबू सुनकर आ गए। तो जब बाग के दरवाजे पर दस्तक दी तो जा रजुल फस्तफ्ता, एक मर्द आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके दरवाज़ा खोलो। और जो आ रहा है ना, जो आ रहा है फरमाया इफ्ता लहू वबश्शिरहू बिल जन्नह, दरवाज़ा खटखटाने वाले को अंदर आने की इजाज़त भी दो, साथ साथ जन्नत की बशारत भी अता कर दो। मैं दरवाज़ा मैंने खोला फफताह थी, जब मैंने दरवाज़ा खोला फ़ैज़ा हुआ अबू बकर, वो अबू बकर थे। मैंने कहा आपको जन्नत की बशारत हो। हमीद अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से जन्नत की बशारत दी। आप आकर बैठ गए, थोड़ी देर बाद फिर जन्नत दरवाजे पे दस्तक हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, जो दरवाज़ा बजा रहा है उसे जन्नत की बशारत दो। मैंने फिर दरवाज़ा खोला, देखा फ़ैज़ा हुआ उमर, वो हज़रत उमर फारूक थे, मैंने उन्हें भी जन्नत की बशारत दे दी, वो आकर बैठ गए। तीसरी दफ़ा फिर दस्तक हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़जा रजुलुन, अब जो मर्द आ रहा है ना, अब एक अल्फाज नहीं बल्कि दो अल्फाजों की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सियादत करी। क्या फरमाया? फ़जा रजुलुन फस्तफ्ता, जिस बंदे ने दरवाज़ा बजाया दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा खोलते ही फरमाया इफ्ता लहू, दरवाज़ा खोलो, वबश्शिरहू बिल जन्नह, उसे जन्नत की बशारत दो। फरमाया अला बलवा तुसीबहू, और दरवाज़ा खोलकर जन्नत की बशारत देना, और जो दरवाजे पर है उसे कहना मुसीबतें बड़ी आएंगी, अला बलवा तुसीबहू, मुसीबतें बड़ी आएंगी लेकिन सब्र करना, मुसीबतें बड़ी आएंगी सब्र करना। तो वो कहते हैं फ़क़त तू फ़ैज़ा हुआ उस्मान, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर हज़रत उस्मान थे। मैंने दरवाज़ा खोल कर कहा आपको जन्नत की बशारत हो, लेकिन साथ साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसीबतें बड़ी आएंगी, परेशानियाँ बड़ी आएंगी, सब्र करना। और बड़े ज़ुल्म सितर के पहाड़ टूटे। उलमा फरमाते हैं कि मज़लूम अव्वल है उस्मान गनी। क्या है? क्यों? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 दिन पानी बंद हुआ, उस्मान गनी पर 40 दिन पानी बंद रहा। जो इमाम हुसैन के नाम लेवाएँ उनके ऊपर लाजिम व वाजिब है वो उस्मान गनी का भी तो तज़किरा करें ना। हम दर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, हम घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, हम एक तरफा मोहब्बत वन साइडेड मोहब्बत नहीं करते। हम अगर हमें दर वालों से मोहब्बत का सलीका सिखाया गया है, हमारे असलाफ ने बताया है कि दर वालों से मोहब्बत करो, तो घर वालों से भी मोहब्बत करनी है और दर वालों से दोनों से मोहब्बत करनी। हम बागी नहीं हैं, हम बगावत करने वाले नहीं हैं, हम भूख रखने वाले नहीं हैं। और हज़रत जाबिर रावी हैं, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब भी जनाजा ला गया आपने अदा किया, लेकिन एक दिन एक जनाजा रखा हुआ आप खड़े रहे, या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाएं, नहीं पढ़ा, या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाएं, फरमाया नहीं पढ़ा, या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया ये उस्मान से बुग़्ज़ रखने वाला था। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 की हदीस है, हज़रत जाबिर रावी है, फरमाया ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाया। तो हज़रत उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखे नबी पाक अलैहिस्सलाम उसका जनाजा ना पढ़ाएं और हम उनसे सलाम करें। जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखें हम उनसे जनाब वाला उनकी दावतों में जाएँ और मोहब्बत की राहें निकालें, इत्तिहाद की बातें करें, एक महफिल में बैठने की बातें करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाजा नहीं पढ़ा रहे और हम कहते हैं कि जनाब मोहब्बत का दर्स दो। हमने कब मना किया मोहब्बत का दर्स ना दो? लेकिन मुनाफिक और आशिक के अंदर फ़र्क भी तो हो, कोई इम्तियाज़ भी तो हो। आखिर के अंदर आपकी शहादत समाप्त कर लें। 18 ज़िलहज्जा जुमे के दिन 35 हिजरी असर के वक्त आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और कुरान की तिलावत करते करते 40 दिन तक बागियों ने आपके घर का मुहासरा किया हुआ था, एक कतरा पानी तक आपके हलक में नहीं उतरा, इतना जुल्म हुआ, लेकिन आपकी शहादत बयान नहीं की जाती। जुल्म ये है, एक तो उन पर जुल्म हुआ, वो जुल्म अलग हो, और दूसरा जुल्म जो हम करते हैं कि उनकी शहादत बयान नहीं करते। 18 ज़िलहज्जा जुम्मे के दिन असर के वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे कि बागियों ने, उनके फ्रंट का जो गेट था उस पर हज़रत इमाम हसन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा जैसी हस्तियाँ जिन्होंने फ़कत कलम उठाया हदीस लिखने के लिए, वो तलवारें लेकर गेट पे खड़ी थी हिफाजत के लिए, लेकिन पुष्ट पे वार करने वाले जो होते हैं ना वो पीछे से करते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती ना आगे से वार करें, वो पीछे से करते हैं। तो पीछे वाले गेट से दाखिल हुआ, कुरान की तिलावत कर रहे थे, सबसे पहले आपका हाथ काटा कि आपकी बीवी ने पहले आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करी, आपकी उंगलियां भी काटी गई, आपकी ज़ौजा की।
اس کے بعد آپ کا حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے بعد آپ کا سر قلم کیا گیا، اور جب آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے آپ کا خون قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا۔ میں یہاں پر ایک نقطہ یہ عرض کرنا چلوں کہ اب دنیا کا کوئی مفتی یا عالم ممبر و محراب پر بیٹھنے والا بھلے وہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہو، آپ کی شہادت بیان نہ کرے، آپ کی شہادت بھلے بیان نہ کرے، لیکن اللہ نے دن قیامت تک عثمان غنی کی شہادت پر اپنے قرآن کو گواہ بنا لیا۔ آپ کا خون قرآن پر گرا اور آپ کی آیت شاہد ہو گئی قیامت تک کہ مولا میں تیرے عثمان کی شہادت پر گواہ ہوں۔ اب جب قرآن قیامت کے دن آئے گا وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے کہاں جانا ہے؟ فرمایا تیرا مقام بہت بلند ہے۔ ہاں باری تعالیٰ میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ پھر کیسے جائے گا؟ اللہ جب تک عثمان میرے ساتھ نہیں جائے گا میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اب جہاں قرآن جائے گا وہاں اللہ کے محبوب کا عثمان جائے گا، جہاں قرآن جائے گا وہاں اللہ کے محبوب کا عثمان جائے گا۔ امام مالک راوی ہیں، آپ نے اپنے انتقال اور شہادت سے پہلے اپنی تدفین گاہ بھی بتا دی تھی کہ یہاں پہ عثمان دفن ہوگا، اور اس کے بعد ابی بن حاتم راوی ہیں، آپ کے جنازے کے اندر فرشتوں نے شرکت کی کہ 3 دن تک آپ کی لاش مبارک، آپ کا جسد اطہر، جسد مقدس ایسے ہی جس گھر کے اندر تھا لوگوں نے ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب رات کے آخری پہر میں 3 بندوں نے آپ کا جنازہ اٹھا کر پڑھا، غسل دیا، کفنایا اور رات کو لے کر تدفین کے لیے پہنچے تو ایک ساتھی حضرت ابن حاتم کہتے ہیں کہ گھوڑوں پر بہت سارے لوگ آئے، ہم ڈر گئے کہیں دشمن نہ گئے ہو، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نوری مخلوق تھی اور آپ کے جنازے کے اندر ان لوگوں نے شرکت کری، آپ کے جنازے کے اندر فرشتوں نے شرکت کری۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی تو آواز سنی گئی اب شیر عثمان بروح مریحان، عثمان کو اس کے رب سے ملاقات کی اور جنت کی بشارت دے دی۔ جو عثمان غنی کا مقام ہے، اللہ نے آپ کو حضور کی صحابیت سے بھی نوازا، آپ کو حضور کا داماد بھی بنایا، ذوالنورین بھی بنایا، جامع القرآن بھی بنایا، اور آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل کرا، 4 جلیل القدر اصحاب میں بھی آپ کو داخل کرا، اور پھر ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب اگر عثمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، عثمان غنی کی سیرت کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔